بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک نزول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعا سے یاجوج و ماجوج کا ہلاک ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید غفاری ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو۔ اور وہ 10 علامات کیا ہیں؟ حدیث پاک لمبی ہے، میں 2 علامات جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ہمارا مقصد میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا عقیدہ تائیدار حتمی نبوت کی گاہی ہمارا اور کوئی مقصد ان ویڈیو بنانے کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر علامات قیامت کا جو ذکر فرمایا تو یہاں پہ آپ نے فرمایا نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری جلد ثانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو نبی پاک نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا، نہ ان کی وفات کا ذکر کیا، بلکہ فرمایا نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ اور یہ اس بات کی تردید ہے مرزا غلام احمد ملعون کذاب کے جھوٹے دعوے کی، اور اس کے جھوٹے پیروکاروں یہ بات تردید کرتی ہے، رد کرتی ہے یہ بات کہ وہ جو کہتے ہیں ان کا ملعون کذاب مسیح موعود ہے، وہ تو پیدا ہوا۔ نبی پاک نے یہاں پہ پیدائش کا ذکر ہی نہیں کیا، تو ملعون کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ مسیح موعود ہے، اس کی تو پیدائش ہوئی، وہ تو پیدا ہوا۔ تو یہاں پر نبی پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر نہیں کیا۔ نبی پاک نے ایک روایت میں فرمایا نہیں، وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید میں فرمایا۔ تو یہاں پہ نبی پاک نے فرمایا نزول عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور یاجوج و ماجوج نہیں۔ یہ صحیح مسلم جلد ثانی کتاب الفتن میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت عباد لی لا یدانی لأحد بقتالہم، کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کرے گا کہ تحقیق میں نے اپنے ایسے بندوں کو نکالا، یعنی یاجوج ماجوج کو، کسی کو ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ فحرج عبادی الی الطور، تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے طور کی طرف چلے جائیں۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، تو اللہ تبارک و تعالی یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچائی سے نکل کر دوڑیں گے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمُرُّ وَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَّةٍ، اور ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ طبری سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی۔ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، تو جو اگلی جماعت ہوگی وہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی لے گی، تو دوسری جماعت جب وہاں سے گزرے گی فَيَقُولُونَ، تو جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو کہے گی لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، کیا کبھی یہاں پر پانی موجود تھا۔ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے لیے بیل کا سر بھی تم میں سے کسی ایک کے لیے آج کے 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، تب وہ ایک جان کی موت کی طرح سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرے گا کہ اپنے خاص بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر جائیں۔ جب وہ کوہ طور پر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ محصور ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو ان کی دعا سے یعنی یاجوج و ماجوج کو ہلاک کرے گا۔
تو یہ جو آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پچھلی روایت جو علامات قیامت ہے وہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری مروی تھی، اس کو پیش کیا. تو یہ جو دونوں روایتیں صحیح مسلم میں ہے، تو ان بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ان حدیث کریمہ سے یہی بات ثابت ہے کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. اور پھر ان حدیث پاک سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور ان کی برکت کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے فتنے کو ختم کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نزول عیسیٰ ابن مریم آئے ہیں، پیدائش کے نہیں. تو آئیے جو مرزا غلام احمد ملعون قذاب اور ان کے جو جھوٹے رفقا ہیں، یہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب امتی بن کر آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور تمام عیسائیوں کو مسلمان کریں گے، ان کو نبی پاک کا کلمہ پڑھا کے نبی پاک کی امت میں شامل کریں گے. اور تب اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، ان کی دعا سے مسلمانوں سے اس پریشانی کو، اس آزمائش کو دور کرے گا. تو مرزا ملعون احمد قذاب کے وہ جھوٹے پیروکار جو سارا دن MT آن لائن پر اس بات پر زور دے رہے کہ مسیح موعود علیہ السلام، مسیح موعود علیہ السلام، اب وہ تو مر گیا ہے. تو ان سے پوچھیں جب مسلمانوں پر اتنی بڑی آزمائش آئے گی یاجوج و ماجوج، کیا وہ قبر سے نکل کے آ کے مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مرزا ملعون قذاب واصل جہنم ہو گیا ہے. اس کے جتنے رفقا ہیں، پیروکار ہیں، سب جھوٹے، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے. ان کا مسیح، ان کا تو جھوٹا جو نبی ان کا ہے وہ تو پیدا ہوا. تو یہاں پہ نبی پاک نے پیدائش کی بات ہی نہیں کی. نبی پاک نے فرمایا نزول ہوگا، آسمان سے زمین پر نزول ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہماری مدد کریں گے اور وہ نیا دین لے کے، میں پھر بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کے آئیں گے، شریعت محمدی لے کر آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام تمام مذاہب کو ختم کریں گے. ان کی جتنے امتیات جو عیسائی ہیں، ان سب کو وہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں گے، نبی کا امتی بنائیں گے. کوئی بھی تب نہ عیسائی ہوگا، نہ یہودی ہوگا، نہ کوئی مذہب نہیں ہوگا سوائے اسلام ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے. ان میسج کو آپ اپنے پاس مت رکھو، اس چیز کو آگے لوگوں تک فارورڈ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمان ہے. کہ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ پکا ہے، لیکن پھر بھی کوئی مسلمان اگر ان کے جھوٹے جانسوں میں آ جائے تو اس کا عقیدہ اتنا پکا ہو کہ وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے تائیدار ختم نبوت کو محفوظ رکھ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں تاجدار ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق دے. میری اسلامی بہنوں کو، اسلامی بھائیوں کو، یہ جو میری بہنیں ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، تو آپ لوگ یہ دین سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری جو جوان نسلیں ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے. یہ آگے جا کے یہ ہمارے دین کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارے عقیدہ تائیدار حق نبوت کی حفاظت کریں گے. تو ان کو اس چیز کی تعلیم دو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقیدہ تائیدار حق نبوت کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.